بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی۔ آج کی خبروں اور تبصروں کے ساتھ ناظرین کرام، سیاسی صورتحال پاکستان سے نکل کے لندن پہنچ چکی ہے، یعنی وزیر اعظم پاکستان لندن گئے، وہاں ایک ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے قائد نواز شریف صاحب سے بہت سے مشورے ہوئے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے۔ پہلی ملاقات تو جو ہے وہ بظاہر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، سلمان شہباز اور اسحاق ڈار کی تھی، یعنی ایک خاندانی سی ملاقات تھی۔ سنا یہ بھی ہے، ذرائع یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے اس میں کوئی سرمہری کا مظاہرہ کیا اور شہباز شریف سے پاکستان کے حالات کے معاملے میں کچھ آگاہی تو لی، لیکن ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ لیکن جو دوسری ملاقات ہوئی اس میں معاملات جو تھے بادل ناراضگی کے چھڑ چکے تھے۔ اس میں خواجہ آصف بھی شامل تھے اور مریم اورنگزیب بھی شامل تھیں اور باقی لیڈران بھی شامل تھے اور شہباز شریف اور نواز شریف بھی شامل تھے، جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ وہ ایک فیصلہ تو یہ ہو گیا کہ لندن پلان جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا، دونوں نے اپنی مشاورت سے معاملات ٹھیک کر لیے، جو بھی ہے مستقبل کی بندوبست کر لیا، مستقبل کی منصوبہ بندی کر لی۔ اور جب رخصت کیا انہوں نے، نواز شریف صاحب نے، تو بڑی تھپکی دے کے شہباز شریف کو اور بیسٹ آف لک کہہ کے کیا، ان کو رخصت، گلے بھی لگایا، مریم کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ تو مطلب معاملات جو ہے وہ بہتر ہو گئے، یعنی انہوں نے آگاہی جو دی اس سے وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے، عمران خان کا دباؤ کسی بھی حالت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو یہاں پاکستان میں بڑی افواہیں تھیں، خبریں تھیں کہ نواز شریف بہت ناراض ہے اور نواز شریف چاہتے ہیں فوری طور پہ الیکشن اعلان کر دیا جائے اور حکومت جو ہے شہباز شریف کو نہیں کرنی چاہیے، حکومت لوٹا دی جائے اور الیکشن شیڈول دے دیا جائے، وہ ٹائی فش کر گئی، یعنی اس غبارے سے جو ہے وہ ہوا نکل گئی کہ نواز شریف صاحب نے خود کہہ دیا کہ نہیں، الیکشن وقت پر ہوں گے۔ بلکہ انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی، انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں، وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ لانگ مارچ کر لیں، تاکہ ان کی طاقت کا اندازہ پوری دنیا کو بھی ہو جائے، پاکستان کے عوام کو بھی ہو جائے اور پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی ہو جائے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو، جن کے کاندھوں پر وہ سوار ہو کے اقتدار میں آئے تھے۔ ابھی چند دن پہلے تک تو بڑے شور شرابہ تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی تھا کہ آرمی چیف نیا کون ہوگا، جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ توسیع لیں گے ملازمت میں کہ نہیں لیں گے، اور پھر نیا کون ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بھی وہاں بات چیت ہوئی تو شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیا، ہدایت کی اپنے ان کے قائد نے، نواز شریف صاحب نے، سابق وزیر اعظم نے، کہ نمبر ایک تو ان کو 2-4 ماہ کی توسیع نہ دی جائے، اگر توسیع دینی ہے تو پورے 1 سال کی توسیع دے اگر ان کی مرضی ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی نہیں ہے۔ دوسری جانب جو کہتے ہیں جو نام فائنلائز کیے گئے ہیں وہ فائنلائز میں اس میں عاصم منیر صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل، دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل جو شمشاد مرزا صاحب ہیں، اور اگر ان کو توسیع ہو گئی اور ان کو سال کی توسیع باجوہ صاحب نے لے لی، قبول کر لی، جو موجودہ حالات ہیں کہ غیر معمولی حالات ہیں ملک کے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ حالات کو دیکھا جاتا ہے، سیاسی بھی، معاشی بھی، اور جو سیلاب کی سطح جو صورتحال ہے اور فوج جس انداز میں عوام کی مدد کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، تو وہ اس سارے سلسلے کو یقینی طور پہ دنیا غیر معمولی انداز میں دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک آفت ہے، ایک حادثہ ہے، تو اس میں کس انداز میں یہاں کام ہو رہا ہے۔ تو تیسرا نام جو ہے وہ آ رہا ہے جنرل ندیم انجم صاحب کا، کہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل، لیکن جو عمران خان صاحب کے پسندیدہ جرنیل ہیں، یعنی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، وہ اس دوڑ سے کہتے ہیں باہر ہو گئے۔ وقت بتائے گا کہ باہر ہوئے کہ نہیں ہوئے، معاملات کہاں تک پہنچ رہے ہیں، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ نومبر کے آخر میں یعنی یہ جو ہے فیصلہ ہو جائے گا اور سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ جنرل باجوہ جو ہے توثیق قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تاہم نواز شریف صاحب نے اپنی رائے دے دی۔ اب شہباز شریف جو ہے وہ وہاں سے رخصت ہو کے چلے گئے اپنا ملک ضبط کی جو رسومات ہو رہی ہے آخری، اس میں شامل ہونے کے لیے وہاں گئے، انہیں تعزیت کی، چارلس سے بھی ملے اور اس کو خیر سگالی کا پاکستانی قوم کی طرف سے پیغام دیا، تعزیت بھی کی اور ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ نئے بادشاہ بن چکے ہیں چارلس، تو ان کو بھی اپنی خیر سگالی کا پیغام دیا کہ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ملکہ نے جس انداز میں یہ سارے دولت مشترکہ کے ممالک کی مطلب سربراہی کی، یا ان کی مشاورت کی، یا ان کو ہدایات کی، یا انہوں نے اپنے تجربات سے ان کو فائدہ پہنچایا،
اسی طرح یہ سب ایک دوسرے سے بندھے رہیں اور پاکستان سے جو پرانی دوستی ہے اس کا خیال رکھا جائے اور آئندہ بھی یہ دوستی قائم رہے گی۔ یہاں پاکستان میں اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو جنرل صاحب کے حوالے سے کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے سپہ سالار نیا کیوں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جو مخالفین یعنی عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہواری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سزا یافتہ آدمی ہے، وہ کس طرح آرمی چیف کی تعیناتی کر سکتا ہے؟ تو تعیناتی تو نہیں کر رہے، وہ تو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ جو ہیں، ان کے قائد جو ہیں وہ ابھی تک نواز شریف ہے، جبکہ صدر جو ہے وہ شہباز شریف ہے اور وزیر اعظم پاکستان بھی شہباز شریف ہے۔ اسی طرح شہباز شریف جو ہے وہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سزا یافتہ ہے، ایک مجرم ہے۔ یہ لوگ خاص طور پہ زرداری صاحب کا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ گھسیٹا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فراڈیا ہے، تو اس سے مل کے یہ سب مل کے کس طرح سپہ سالار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ مقدمات تھے، مقدمات ہیں، یا مقدمات ختم ہو گئے یا ملزم نامزد تھے، اگر آپ ان کو سزا دے کے مجرم ثابت نہیں کر سکے تو پھر تو آپ کا یہ بات نہیں بنتی۔ الزامات تو کسی پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں، بادشاہوں پہ بھی لگائے جاتے ہیں اور ہر صدر اور وزیر اعظم پہ بھی لگتے ہیں، لیکن ثابت کرنا پڑتا ہے آئین اور قانون کے تحت۔ اگر مملکت کے قانون کے تحت وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے، سزا یافتہ نہیں ہوتے، تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح مشاورت جو ہے وہ اپنے قائد سے، پارٹی قائد سے کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کے نام سے نون ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کا نام مسلم لیگ ہوتا ہے یا پاکستان مسلم لیگ ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، جس طرح پہلے بھی ہوتا رہا کونسل مسلم لیگ، کنونشن مسلم لیگ۔ تو نون جو ہے وہ نواز شریف کی مرہون منت ہے، اس کو آپ جائز قرار دیں، ناجائز قرار دیں، یہ آپ کی مرضی، آپ ایگری کریں نہ کریں، اتفاق کریں اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے بھی خطاب کرنا ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، اس کا بھی بڑا ریکارڈ ہے کہ دیکھیں جی ایک چور، ایک ڈاکو، ایک وزیر اعظم جو سزا یافتہ وزیر اعظم ہے اور وہ وہاں جا کے خطاب کرے گا تو پاکستان کی بڑی سکھی ہوگی۔ اور بھائی بات سیدھی سی ہے کہ دنیا میں معاہدے جو ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، اس میں جو وزیر اعظم ہے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے، اور بات جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے نام پہ ہوگی، ملک اور ریاست کے نام پہ ہوگی، چاہے کسی بھی ملک کا ہو۔ لہٰذا اس بات کا بھی دہرانا بار بار جو ہے، اس کو سیاسی سلوگن تو کہا جا سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا وزیر اعظم ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت ہے، اب موقع آیا وہ اقوام متحدہ میں گیا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ چند روز پہلے یعنی 2-3 ہفتے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، تو ان کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے بڑا ہنگامہ آرائی کی ہوئی تھی، بڑا شور شرابہ غل گپاڑا کیا ہوا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جا رہے ہیں اقوام متحدہ سے خطاب کرنے کے لیے، اور سابق صدر امریکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف اپنے دوست کی جو ہے تقریر سننے کے لیے وہاں جاؤں گا۔ اب وہ کہاں گیا؟ سب چیزیں ختم ہو گئی ہوا میں، اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں، اس وقت تو شہباز شریف انہیں مانے نہ مانے لیکن پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت ظاہر کر کے وزیر اعظم بنے ہیں، وہ اقلیت میں نہیں ہیں۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کل کیا ہوگا وہ سیاسی حالات بتائیں گے، کل کیا ہوگا وہ معاملات الگ ہے، لیکن آج کے دور میں آج تک جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہے، چاہے ان کی شکل آپ کو پسند آئے نہ آئے، چاہے ان کو آپ ڈاکو کہیں، چور کہیں، وہی وزیر اعظم ہے۔ آپ صادق و امین ہیں تو آپ گھر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ چونکہ آپ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت جو ہے وہ نہیں برقرار رکھ سکے، اس لیے آپ صادق و امین ہونے کے باوجود اپنے گھر بیٹھے، اور صادق و امین آپ کو ایک خاص موقع پر یہ دیا گیا تھا سرٹیفکیٹ، لیکن ہیں آپ نہیں، اس لیے کہ بات بات پر یو ٹرن لیتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ کل جو کور کمیٹی کے اجلاس ہوا کل یہاں پاکستان میں، تو عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے تپے ہوئے تھے، وہ اپنے کارکنوں پہ بھی بڑے گرم ہوئے اور برسے اور گرجے، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی باہر دولت ہے یا جن لوگوں کے باہر کاروبار ہے ملک سے، ان کو آئندہ جو ہم اپنی کیبنٹ میں نہیں شامل کریں گے اگر ہم اقتدار میں آئے، کیونکہ ان کی دولت یہاں پاکستان میں ہونی چاہیے۔ ابھی یہ تو ثابت نہیں ہو سکا کہ عمران خان صاحب کی کتنی دولت باہر ہے، عمران خان صاحب کے کتنے کاروبار باہر ہے، لیکن وقت آنے پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں۔ لیکن جو زیادہ زیر اعتاب آئے وہ سمجھ لیں کہ فیصل واڈا ہے اور زلفی بخاری، اور تیسرے ہیں شہباز گل صاحب، جن کا
جو ہے علاج ہو چکا ہے، رندہ پھر چکا ہے، اور اب وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ تینوں کی جو ہے نا جائیدادیں بھی باہر ہے، کاروبار بھی باہر ہے، اور ان کی فیملی بال بچہ بھی ان کا باہر ہے۔ فیصل واڈا کو تو ان کو چاہیے تھا کہ نشان عبرت سمجھتے ہوئے خود کچھ سبق سیکھتے، کیونکہ سب سے پہلے بوٹ لے کے ایک پروگرام میں وہی آئے تھے، اور بوٹ کا تکرار جس نے کی تھی، حالانکہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی بھی وہ عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر وہ بوٹو بوٹ جب ہوئے تو آپ دیکھیں کہ وہ قومی اسمبلی سے بھی فارغ ہوئے، سینٹ سے بھی فارغ ہوئے، اور وہ پھر بوٹ لے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ شہباز شریف کو کہتے ہیں بوٹ پالش، بوٹ پالش، بوٹ پالش، چیری براسم، چیری براسم۔ دیکھیں حقیقت تو کچھ اور ہے، نظر آ رہا آپ کو، لیکن عمران خان صاحب نے جو غصہ کھایا وہ یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم جو ہیں ہم ان کو نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ان کا کوئی کام نہیں، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ عسکری ہو، ان کا کوئی کام نہیں کہ حکومت اور جمہوریت میں یہ ٹانگ اڑائے۔ لیکن ماضی میں چونکہ خود ہی ان کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے، لہٰذا اب بھی یہی چاہتے تھے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ سپہ سالار ہماری مرضی کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ہم اپوزیشن میں، ہمارا کیا تعلق، یہ تو خالصتاً کام وزیر اعظم کا ہے، اس کی ثوابدید پہ ہے، اور اسی طرح انہی نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی تھی۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سپہ سالار ہماری مرضی، اس لیے کہ انہیں یاد آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ اگر ان کی مرضی کا سپہ سالار ہوگا تو ظاہر ہے پھر ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور ان کو پھر آنے میں مدد ملے گی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دال گر گئی ہے اور اب روکھی کھا رہے ہیں، تو روکھی کھاتے میں پھر ذرا تھوڑی بہت پریشانی تو ہوتی ہے، پرابلم تو ہوتی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ جناب 2 ہفتے میں اگر الیکشن اناؤنس نہ ہوئے تو ہم پھر لانگ مارچ پہ آئیں گے، عمران خان لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کا گھراؤ کریں گے۔ تو نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا ہے شہباز شریف کو کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ کی حکومت موجود ہے، تو آپ جو دل چاہے کریں، انہیں لانگ مارچ کا شوق پورا کرنے دیں تاکہ ان کی طاقت کا اندازہ لوگوں کو ہو جائے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان، وہ یہ کہتے ہیں ہم کسی سے خوفزدہ نہیں ہیں، الیکشن وقت پہ ہوں گے، سپہ سالار ہماری مرضی سے ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے، ہم حکومت ہیں، حکومت میں ہم ہیں، وزیر اعظم ہمارا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم نے مشاورت کے ساتھ یہ کام عمل مکمل کرنا ہے، جو ایک طریقہ کار ہے قومی اداروں کا، ہم اس کو آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کریں گے۔ لیکن جسے شوق ہے وہ لانگ مارچ کر لے، یا جس نے انتشار پھیلانا ہے، فساد پھیلانا ہے، وہ فساد پھیلا کے دیکھ لے۔ حکیم ثناء اللہ یعنی رانا ثناء اللہ حکیم جو ہیں، وہ حکیم کہتے ہیں حکیم رانا ثناء اللہ کے پاس 25 مئی کی طرح بہت سے فارمولے اور بہت سی ادویات موجود ہیں علاج کے لیے، جس کو نفسیاتی یا ذہنی کوئی پریشانی ہے وہ اپنا کام کر کے دیکھے، انشاءاللہ حکیم رانا ثناء اللہ ان کا علاج مکمل طور پہ کر لیں گے۔